خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 20واں باب 19 سے 23 آیات تک۔ اسی روز ہفتے کے پہلے دن شام کے وقت جب وہ اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ یہ کہہ کر اپنے ہاتھ اور پستی کو دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے اور یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا کہ تم روح القدس ہو، جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے، جن کے تم قائم رکھو ان پہ قائم رکھے گئے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سمجھانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آپ سب کو عید پینتیکوست بہت زیادہ مبارک ہو۔ آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا کہ پینتیکوست کی عید کیا ہے اور یہ ہم کیوں مناتے ہیں؟ جی کیوں؟ اس دن کیا واقعہ رونما ہوا؟ روح کا نزول ہوا، اور کیسی کنڈیشن میں؟ جب شاگرد کہاں موجود ہے؟ جی دعا کر رہے تھے، اور کمرہ بند کیوں تھا؟ کھڑکیاں اور دروازے کیوں بند کیے ہوئے تھے؟ ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ وہ خوف جو اندر کا ان کا خوف تھا، اور در حقیقت وہ یسوع کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ یسوع ہے کیا مقصد کیا ہے، یسوع کتنی قدرت رکھتا ہے۔ یسوع کو در حقیقت وہ دنیاوی طور پر لیتے ہیں، اور یسوع صلیب پر مصلوب ہو گیا اور سمجھے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی، اور در حقیقت کہانی تو ابھی شروع ہوئی تھی کہ جب وہ خوف، دہشت سے، پریشانی سے، ٹینشن سے اس جگہ پر بند ہو کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہودیوں کے خوف سے، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ اگر یہودی یسوع کو صلیب پر مصلوب کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی مصلوب کر سکتے ہیں، اور اس خوف سے، وہ ٹینشن سے بند دروازوں میں موجود تھے۔ اور جب وہ بالکل ہار چکے ہیں ہمت، اور ہر کوئی اپنے اپنے کام پر بھی لگ چکا ہے، اس وقت جب بالکل نا امید تھے، ان کے لیے امید کی کرن جو ہے روح القدس کے وسیلے سے آتی ہے۔ جب روح القدس ان پر نازل ہوتا ہے تو انہیں سمجھ نہیں لگتی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، اس لیے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے تند ہوا کا سناٹا ہوتا ہے، ایک دم ہوا کے ساتھ جو ہے گم جاتا ہے انسان کو سمجھ نہیں لگتی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ اسی طرح شاگردوں کو بھی بالکل سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب یہ ایک بڑی عید تھی، دنیا سے مختلف جگہ سے بہت سے لوگ اور یہودی جو ہے وہاں پر جمع تھے، اور ان کے لیے ایسی آواز کا آ جانا ایک حیرت انگیز واقعہ تھا۔ اور جہاں وہ بیٹھے تھے کہتے ہیں کہ سارا گھر ہی گونج اٹھا، پورا گھر ہلنا شروع ہو گیا۔ ان کے لیے دہشت کی انتہا نہیں تھی، اور پھر ان کے لیے اس سے بڑھ کر آگ کے شعلے کی زبانیں انہیں نظر آئیں، اور پھر اس سے بڑھ کر کہ جدا جدا ہو کر ہر شخص پر ٹھہرتی ہیں، ہر شخص کے لیے وہ وہاں پر موجود ہے۔ اور جب ان پر یہ واقعہ ہے، ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہمارے ساتھ ہو کیا ہے، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر حیرت انگیز واقعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسری زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنا عطا کیا۔ اور پھر جب وہ یہ زبانیں بول رہے تھے تو ہر شخص کو یہی پتہ چل رہا تھا، اگر وہاں پر پشتو بولنے والا ہے تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ پشتو، اگر سندھی بولنے والے تو سندھی کو یہ سمجھ رہے سندھی، اور اردو، انگلش، عربی، فارسی، کچھ بھی زبان دنیا میں جتنی موجود ہیں، وہ ہر شخص کو جو ہے یہی
समझ लग रहा था। और उधर कौमें भी बहुत थी जिनकी अलग-अलग बोलियां थी, और कलाम मुक़द्दस बताता हूँ कि किस तरह मुख्तलिफ जो है ज़ुबानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वहाँ पर मौजूद थे। और आसमान के तले की हर एक कौम से खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में मौजूद थे। ये बहुत बड़ा वाक़या था, बहुत बड़ा वाक़या कलाम की सैर में कि आसमान के तले के दुनिया के हर खित्ते का शख्स वहाँ पर मौजूद था, और हर एक कौम से खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में मौजूद थे। और ईद खमसीन का वाक़या यहूदी जब भी बड़ी ईद मनाते, दूर दराज से भी लोग आकर उस ईद को सेलिब्रेट करते। ये भी एक बड़ी ईद थी। और आसमान के तले कितनी, राइटर ने देखिए कितनी अच्छी बात करती कि आसमान के तले की जो है हर एक खुदा तरस यहूदी जो है वहाँ पर मौजूद था। दुनिया के हर खित्ते मुल्क से जो है वहाँ पर हर शख्स जो है मौजूद था। और जब ये आवाज़ सुनी तो झूम लग गया। जैसे आवाज़ें आना शुरू हुई, शोर हुआ, तो लोग मुतहज्जब हो गए। और क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी बोली बोल रहा है। ये हैरत अंगेज़ वाक़या था। और फिर आगे बताएंगे कि कहाँ से लोग यहाँ पर मौजूद थे, और हर शख्स जो है उसके लिए हैरत की इंतहा नहीं। दुनिया की कौमें वहाँ पर मौजूद हैं, हर खित्ते का शख्स वहाँ पर मौजूद है अपनी ज़ुबान के साथ। और जब वो ज़ुबानें बोल रहे थे तो वो हर शख्स के लिए तर्जमे की कोई मसला नहीं था, क्योंकि हर शख्स को यही महसूस हो रहा था कि वो मेरी बोली बोल रहा है। और सब हैरान होकर तहज्जुब करके आपस में कहने लगे, देखो ये जो बोलते हैं क्या सब जलीली नहीं? जलील के रहने वाले सब जलीली है। बस क्यों कर हम में से हर एक को अपने अपने वतन की बोली सुनता है। और फिर ज़ुबानें कौमों की बात की गई, पारसी, मादी, इलामी, माबेन अल-नहीन, यहूदी, कपादुकिया, पैंतस, आसिया, फ्रोजिया और पंफोलिया और मिस्र और लुबान और फिरगान के आसपास के इलाके के बशिंदे और मसाफरान रोमा, क्या यहूदी, क्या मुरीद, नौरीद, क्या क्रीती और अरबी, हम अपनी अपनी ज़ुबान में इनसे खुदा के अजीब कामों का ध्यान सुनते हैं। कितनी कौमों का नाम लिया गया। इनमें से सिर्फ जो मुझे समझ लगी है कि जो मैं थोड़ी बहुत देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, थोड़ी बहुत बोल सकता हूँ, वो अरबी की समझ लगी। कितनी बड़ी बात, कितनी कौमों के लोग वहाँ पर मौजूद हैं, तरह तरह की ज़ुबानें, हर शख्स को यही समझ लग रहा है कि मेरी ज़ुबान बोल रहा है। और आज याद रखें यही रूह का काम है। हमें ऐसी ज़ुबान बोलते अगर शख्स को नज़र आता है जिसकी समझ नहीं आ रही, तो रूह उसमें नहीं है। हर शख्स को समझ आनी चाहिए कि बाकी तो जो गैर ज़ुबान बोली जा रही है वो रूह से बोली जा रही है। और आज के दिन हम देखते हैं कि किस तरह बहुत सी नेमतों और फलों और बख्शिशों की बात की गई। सामने लगे हुए जो निशान है, क्या क्या लिखा है, कोई पढ़ सकता है? सामने अल्तार के सामने हिकमत, समझ, सलाह, मजबूती, इल्म, ईमानदारी, खुदा का। ये रूह कुदस के फल हमें बताते हैं, रूह कुदस की नेमतें हमें बताती हैं जो हमारे लिए आज इंतज़ाम किया गया है कि हम सब जब यहाँ से जाएं तो कोई नेकी अपने साथ ले जाए, कोई दीनदारी अपने साथ ले जाए, कोई हिकमत अपने साथ ले जाए, खुदा का खौफ अपने साथ ले जाए, क्योंकि ये रूह कुदस की बख्शिशें आज आपको मिलने वाली है। कोई हलीमी अपने साथ ले जाए, कोई नेकी अपने साथ ले जाए, कोई खुशी अपने साथ ले जाए। हर कोई ये चाहता है कि मेरे साथ रूह कुदस का एक पल, एक नेमत जाए। हाथ खड़ा करें। हर शख्स ये चाहता है तो जरूर इबादत के बाद अल्तार के सामने खड़ा हो और यीशु से आज मांगे कि मेरे लिए रूह कुदस के फलों में से कुछ मेरे साथ जाएगा, रूह कुदस की नेमतों में से मेरे साथ जाएगा, या मैं खाली हाथ चला जाऊंगा। रूह हमारे लिए आहें बढ़ता है। खुदावन यीशु मसीह जब आसमान पर जा रहे हैं तो 28 बाब 32 की इंजील में फरमाया कि आखिरी आयत में कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं, आखिर तक मैं तुम्हारे साथ
اور یاد رکھیں خدا نے ہمیں کبھی چھوڑا نہیں ہے، خدا نے ہمیں چھوڑا نہیں ہے، خدا ہمارے ساتھ ہے، اور پہلے خدا خود ہم سے بات کرتا رہا اور آج ہمارے لیے مددگار اس نے مہیا کیا ہے۔ یہ مددگار جو ہمارا وکیل ہے، جو ہماری وکالت کرتا ہے، یہ مددگار جو ہمارے لیے مدد مہیا کرتا ہے، وہ ہمیں کبھی بھی چھوڑتا نہیں۔ ہر شخص میں جو بپتسمہ یافتہ ہے، بپتسمہ کرتے ہوئے کائن نے کہا تھا میں تجھے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا دیتا ہوں؟ بپتسمہ دیتا ہوں۔ تو روح ہم سب میں ہے، ہم اسے دبا دیں یا اٹھا دیں، روح کو آگے بڑھائے یا کم کرے، روح کے کام کرے یا روح کے نہ کام کرے، یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم اس روح کو جو ہمیں اڈیلا گیا ہے، جو روح القدس ہمیں دیا گیا ہے، اسے بروئے کار لائیں یا اسے دبا دیں۔ یہ چیزیں جو سامنے لگی ہوئی ہے، نیکی، صلاح، سمجھ، ان کو باندھ کے اپنے ساتھ لے جائیں یا ادھر ہی چھوڑ کے چلے جائیں۔ آج فیصلہ ہم سب کے ہاتھ میں ہے۔ ہم یاد رکھیں، اس بات پر غور کریں، روح ہر شخص کو دیا جاتا ہے۔ جیسے 10 کوڑی شخص ہیں، دور سے کہتے ہیں کیا یسوع اے استاد ہم پر کیا کر، رحم کر۔ جب اس کے رحم کو خود انسان پا لیتا ہے تو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں متی کی انجیل اس کے ساتھ باپ کی 7 آیت میں کہتا ہے مانگو تو تم کو، دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا، ڈھونڈو تو تم پاؤ گے۔ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، روح کے لیے محنت بھی کرنی ہے اور روح مانگنا بھی ہے، اور روح ہم میں موجود بھی ہے۔ ہم خدا سے خاص فضل اور برکت مانگیں تاکہ یہ روح ہم سب کی زندگیوں کا حصہ بنے۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے آئے، سروں کو جھکائیں۔ اے قادر مطلق آسمانی باپ، اس روح کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو ہمارے لیے تو نے بھیجی ہے۔ بخش دے کہ خداوند اس قدر تقویت پائے کہ ہمیشہ روح ہمیں سکونت پذیر ہو اور ہمیں ہمیشہ تیرے پیچھے لے جانے کا فضل عطا کرے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو جیسے یہ کام خبر میں شوق خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔